اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ رعد آیت نمبر 40 and 41۔ آیت نمبر 40۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین۔ وَإِمَّا یعنی اب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں، یعنی ہم آپ کو دکھائیں بعض الذی، کچھ وہ حصہ، یعنی کچھ اس کا حصہ جو ہم نے جس کا وعدہ کیا تھا، نعیدہم کا مطلب جو جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا ان کو، یعنی ان سب کو جو ہم نے وعدہ کیا تھا، یعنی عذاب کا جو بھی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس میں سے کچھ حصہ مطلب دکھائے، بعض مطلب ایک کوئی اس کا حصہ ہے یا اے پارٹ آف اٹ۔ تو وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، او یا پھر نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی آپ کی ڈیتھ ہو، اور اس کے بعد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی حیاتی میں ہم آپ کو دکھا دیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا عذاب کا، تو ہو سکتا ہے کچھ حصہ آپ دیکھو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دیکھو، اور آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ہم ان کو برابر مزہ چکھائیں، کیونکہ اب آپ ان کے درمیان نہیں ہیں اور اب ان کو ہم بہت اچھا مزہ چکھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ ہم دکھائیں جس کا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی وفات کے بعد ہی کریں، یعنی آپ کو دیکھنے تو نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی یعنی ہم وہ چیز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ جو ہم نے وعدہ کیا وہ ہم کریں گے پورا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فَإِنَّمَا بیکاز تمہارے لیے صرف اور صرف اونلی، انما اونلی، علیکا آپ کی طرف جو مطلب اللہ نے آپ کو جو ڈیوٹی دیا ہے، جو فرائض دیا ہے، وہ ہے البلاغ کی۔ بلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا۔ تو اللہ نے ان کے سپرد جو ڈیوٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ تو جو پیغام اللہ نے ان کے دل کے اندر اتارا، جو ان کی زبان سے نکل رہا تھا، پورا قرآن جو ملا ہے امت کو وہ ان کے زبان سے نکل کے ملا، اسی لیے یعنی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، قرآن یا میسج یہ آپ کو پہنچانے کا کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کا کام صرف پہنچانے کا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے اللہ نے کہیں کہا نا کہ آپ کوئی داروغہ نہیں ہو کہ آپ ان کو مطلب سکھاؤ اور یہ کرو، آپ کہیں ان کے وکیل نہیں ہو، تو اللہ نے ایسے اس طرح سے کہیں قرآن میں کہیں جگہوں پہ ہی کہا۔ تو اب یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام تو صرف پہنچانے کا ہے نا، بس مانے نہ مانے، ہدایت دینا نہیں دینا وہ ہمارا کام ہے، اور پھر ان کی اکاؤنٹنگ کرنا جو ہے اصلی وہ ہے ہمارا کام ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی طرف تو صرف بلاغ ہے، پہنچا دو، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہماری طرف ہے حساب لینا، الحساب، دی اکاؤنٹ۔ تو یہ جو ادھر جو لگا ہے نا یہاں عربی میں، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ حساب جو ہے یہ بہت اسپیشل حساب ہے پوری زندگی کا، یہ کوئی بنیے کا حساب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بزنس کا حساب ہے، یہ پوری ایک زندگی کا حساب ہے جو ہر بندے کو دینا پڑے گا، اس لیے الحساب۔ تو وَعَلَيْنَا ہمارے پر ہے، اٹ از آن اس کہ ہم لیں گے ان کا حساب۔ آپ کچھ مت کرو، آپ صرف پہنچا دو، جس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہیں مانے، جس کو جو اپنی مرضی کرنی کرے،
اور جو آپ کے بتائے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس پہ چلے، وہ اپنی خود کی بھلائی کے لیے ہوگا، لیکن آپ کو کسی پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ زیادتی نہ کچھ. Whether we shall show you within your lifetime part of what we promised them, or take to us your soul before it is all accomplished. Your duty is to make the message reach them. It is our part to call them to account. زبردست. آیت نمبر 41. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. یہاں بھی آخری ورڈ الحساب ہی ہے. آیت نمبر 41 میں بھی اولم یروا انا نأتی الارض، تو یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں؟ اولم یروا، دیکھتے نہیں ہے کیا یہ؟ انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں دھیرے دھیرے سے، گریجولی زمین کو، ہم زمین کو ننقصوہا، یعنی ہم اس کے اندر اس کو کمتی کرتے جا رہے ہیں. ننقصو، نقص سے نقصان ورڈ بنتا ہے، اور ننقصوہا کہ ہم، کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم ہیں جو زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے جا رہے ہیں، زمین کو ان پر تنگ کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو زمین کو دھیرے دھیرے کھینچتے کمتی کرتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ من اطرافہا، چاروں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے مکہ، اس کے چاروں طرف جتنی بھی ٹرائبز تھے سب کے سب دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے گریجولی اسلام کے اندر آتے جا رہے تھے. یا تو وہ ان کی مطلب یا وہ اسلام کے اندر آ جاتے تھے کہ مسلمان ہی بن گئے، لیکن اگر نہیں آتے تھے تو پھر ان کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن ہوتی تھی جس کے اندر ان لوگوں کو یہ تھا کہ یا تو مطلب وہ لوگ اگر یا دے تو مسلم کا ساتھ دیں، اور نہیں تو پھر نیوٹرل بن کے رہے، کہ نہ تو پھر مطلب قریش کا ساتھ دیں گے مسلمانوں کے خلاف، اور نہ ہی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف. تو یعنی تو اب ہوتا یہ جا رہا تھا کہ جتنے چاروں طرف، اطراف یعنی چاروں طرف، تو مکہ کے چاروں طرف کی جو پورے زمینیں تھی جس پہ سارے ٹرائبز تھے، جس پہ وہ جو غفاری جو ٹرائب ہے وہ بھی تو تھا نا، جس کے اندر جو اپنا ابو ذر الغفاری جو ہے وہ جو اسلام لے کر آئے، پھر ان کا پورا ٹرائب لے آیا ہے اسلام. تو ایسے جو اسلام میں آتے چلے گئے، تو اب وہ مکہ کا ان کا جو ایریا ہے جہاں پر ان کا بہت ہی مطلب جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تو ان کا پورا حصہ چھوٹا ہوتے ہوتے شرنک ہو رہا ہے، اور شرنک ہوتے ہوتے وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اب ان کی کوئی طاقت، کوئی پاور رہا ہی نہیں. تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ دیکھ لو، ہجرت کے 8 سال میں، یعنی 8 سال لگے، آہستہ آہستہ چاروں طرف سے ان کے لیے زمین جو ہے وہ مطلب دھیرے دھیرے کم پڑتی گئی، تنگ ہوتی گئی. اللہ نے اس کو مطلب بہت ہی دھیرے دھیرے ریڈیوس کیا ہے. اب ان کا جو راج پاٹ ہے وہ اب محدود ہو کے رہ گیا، لیکن 8 سال کے اندر اندر ہی تو 8ویں سال فتح مکہ ہوا نا، ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ ہوا، کہ جس کے اندر کوئی خون کچھ نہیں بہا اور فتح ہوئی اتنی شاندار. وہ لوگ اس سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. تو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ کرنے والا اللہ ہی ہے نا. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصوها من اطرافها، ہم نے تو یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ان کے چاروں طرف سے زمین کو کیسے تنگ کر دیا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ،
اور اللہ جو ہے وہ حکم کرتا ہے جب، یعنی اللہ کا جب حکم ہوتا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو مطلب پیچھے ڈالے یا اس کے حکم کی نافرمانی کر سکے. لا معقبہ، یہ پیچھے ڈالنا ہے کہ یعنی تم نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دو، یہ ہو نہیں سکتا. لے حکم ہی، جب اس نے حکم کر دیا تو. وہ ہوا، اور وہ تو ہے سریع الحساب. یہاں پر سریع ورڈ آیا کہ سریع یعنی سوئفٹ، ویری کوئک. وہ سریع الحساب. تو اللہ جو ہے اگر کسی کی رسی دراز کرتا ہے، اس کو بہت مہلت دیتا ہے، اچھا ٹائم دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی پکڑ ہوئی نہیں. دیکھا ہم تو ایسے ہی بچ نکلے، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ سریع الحساب، کیونکہ یہ بھولو مت کہ وہ ہے بہت ہی سریع یعنی سوئفٹ، بہت کوئک ہے. وہ پلک جھپکنے میں حساب لے لے گا. اگر چھوڑے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اگر 8 سال بھی چھوڑے رکھا اللہ نے کہ جاؤ ٹھیک ہے 8 سال، مگر وہ 8 سال کے اندر اللہ وہ ان کو ختم کرتا جا رہا تھا. زمین ان پہ تنگ پڑتی جا رہی تھی کہ اب ان کی یہ ٹکڑے پہ حکومت نہیں ہے، یہ ٹرائب جو ہے یہ مسلم ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، ابھی یہ ادھر نہیں ہے، یہ ادھر نہیں ہے. ایسا کرتے 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 وہ لوگ سمٹ کے اتنے سے ہو گئے کہ اب ان کا وہ لوگ پاور لیس ہو گئے. اللہ کی یہ شان ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو چھوڑے رکھو، اس کی رسی دراز کرو، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم بچ گئے. لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ ایک ہی سیکنڈ لگے گا اللہ کو پلک جھپکنے میں پورا کے پورا حساب لینے کے لیے. یہاں پر بھی الحساب ہے تاکہ پوری جو اللہ کے مطابق زندگی کا پورا حساب ہے. یہاں پر سیدھے ناٹ that we gradually reduce the land from its outlying borders. Where Allah commands, there is none to put back His command, and He is swift in calling to account. Iski note hai 1865. In the Prophet's ministry at Makkah, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ne Makkah mein pehle matlab wahin par Rasul bana kar bheja. The most stiff-necked opposition came from the seat and center of power in Makkah. یعنی کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیس کرنا پڑا اپوزیشن وہ تھا کہ جو مکہ کے مطلب جو پاور جن کے ہاتھ میں جو سینٹر آف پاور تھے، یعنی جیسے قریش اور بڑے بڑے جو سردارانے جو تھے نا قبیلے کے، وہ سب. دا ہمبلر پیپل، یعنی یہ لوگ تو مطلب بہت ہی وہ بن گئے تھے نا، مطلب ایک بہت بڑا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. لیکن یہاں ہمبل جو لوگ تھے بیچارے غلام لوگ اور غریب لوگ، عورتیں یا پھر آرفنز، یتیم لوگ، بیوہ لوگ اور پھر بوڑھے لوگ، سمجھو وہ ہمبل جو بھی لوگ ہیں جس پہ کوئی طاقت نہیں، پاور نہیں ہے. دا فرنج آف مکن سوسائٹی، یعنی جو بھی مکہ کی جو پوری سوسائٹی ہے، سمجھو جو اس شہر کے جو بھی کنارے 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 جو بھی لوگ ہیں، غریب، غربا، غلام، came in readily، وہ بڑے جلدی سے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پکار پہ آ گئے جلدی سے. as also did some tribes، اور کچھ قبیلے کے لوگ بھی آ گئے، یعنی جو بھی ٹرائبس تھے راؤنڈ اباؤٹ مکہ، جو بھی مکہ کے چاروں طرف تھے. آفٹر دا ہجرت، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، لیکن تب بہت ہی تھوڑے ہی لوگ تھے جو آئے تھے، لیکن ہجرت کے بعد کی بات ہے. دیر واز اے ہارڈ اسٹرگل بٹوین مکہ اینڈ مدینہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جدوجہد چل رہی تھی بہت زیادہ. اینڈ ایٹ لاسٹ دا بلڈ لیس کانکویسٹ آف مکہ ان الہجری 8، یعنی کہ 8 ہجری ایئر جو ہے وہ ہے کانکویسٹ آف مکہ، یعنی فتح مکہ کا، جس میں کوئی خون نہیں بہا اور مکہ کو فتح کر لیا گیا. یعنی کہ کانکویسٹ آف مکہ ان الہجری 8
made the pagan structure finally collapse. यानी उनका अब तो पूरा के पूरा ढांचा ही ढह गया, though it had already been sapped to its foundations. जबकि वो धीरे धीरे, जैसे कि अल्लाह ने आयत में बताया कि धीरे धीरे उनका जो भी फाउंडेशन ही था वहीं पर वो ही क्या पूरा के पूरा कमजोर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. सो जनरली ट्रूथ फाइंड्स, यानी हमेशा की ये बात है, उस वक्त की ही नहीं है, हमेशा के लिए है ये बात, कि ट्रूथ फाइंड्स इजीएस्ट एंट्रेंस थ्रू द हम्बल एंड लोली. सच्चाई और हक बात जो होती है ना, वो उसका आसानी से दाखला हो जाता है. बहुत मतलब हम्बल लोग जो होते हैं, जो गरीब गुरबा और जो मतलब वीक और कमजोर और निचले दर्जे के, यानी उनके थ्रू कोई भी हक चीज, हक बात जो है वो इनके थ्रू जो है वो आसानी से दाखला हो जाएगा. एंड नॉट इन द बिगिनिंग एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ पावर, यानी शुरुआत में ही नहीं है कि भाई जाके वो जो पावर का जो हेडक्वार्टर वहीं जाके वहीं से शुरुआत हो गई, पहले ही हुक्मरानी करना शुरू कर दिए. बट इन द फुलनेस ऑफ टाइम इट मेक्स इट्स वे. लेकिन उसको वक्त लगता है, 8 साल लगे ना, तो उसको वक्त लगता है it makes its way everywhere with irresistible force. यानी अब उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता खुद ही बना लिया, और उनकी जो फौजें थी, जो फोर्स थी, उसका भी मुकाबला नहीं किया जा सकता था. वो भी नाकाबिले, मतलब मुकाबले के नाकाबिले मुकाबला वो लोग ऐसे थे, क्योंकि अब उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता था. ताकत बढ़ते बढ़ते बढ़ गई ना. तो ये लेकिन ऐसा ही होता है कि ये जो हम्बल और लोली लोग हैं, उनके थ्रू ही तुमको आहिस्ता आहिस्ता, वो लोग ही देखो, नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी वो गरीब गुरबा वो ही लोग थे ना, जो सरदार थे बड़े बड़े, जो वो तो आते थे और वो आपसे अपना कुछ भी बोल के जाते थे, ये क्या है तुम्हारे पास, ये ऐसे कमीकारी लोग हैं तुम्हारे पास बैठे हुए, हम ऐसे आके नहीं बैठेंगे. और तुम्हें पता है कि मतलब जैसे कि मतलब जो धुतकारे हुए लोग कौन होते हैं. अब जैसे कि मतलब हिंदुत्व में भी यही है ना कि जो हरिजन या फिर जो बेचारे लोग अछूत लोग, चमार लोग, इन सबको अछूत की कैटेगरी बोली जाती है. तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जो जल्दी से कबूल कर लेते हैं, क्योंकि इनको ना अपनी उनकी कोई गादी भी नहीं है, कोई सीट नहीं है, कोई पावर नहीं है. तो वो लोगों को ये सब चीजों की नहीं, तो उनको वो बात बहुत अपील करती है. ऐसे ही जैसे नूह अलैहिस्सलाम के इसमें, फिर अब हर हमने जहां भी पढ़ा सबके बारे में, वहां पर जो भी बेचारे गरीब गुरबा और जो भी बहुत ही कुचले हुए लोग, वो सब जल्दी से आ जाते थे इस्लाम के फोल्ड में. सिर्फ जिनको अपनी सीट, अपनी गद्दी छोड़ना नहीं है ना, वो लोग ही बहुत आनाकानी करते हैं कि हमको नहीं आना है इसके अंदर, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजों के लिए तुम कहोगे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये जुल्म है, ये फलानी चीज का गलत तुम इस्तेमाल कर. तो ये तमाम चीजें जो है उनको फेस नहीं करना, अपना पावर नहीं छोड़ना, ये है सबसे बड़ी बात.